اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وہ بھائی بہن جو ہر روز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رات کو بس یہ 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہر بیماری، سستی، کاہلی جسم سے نکل جائے گی۔ یہ ایک عمل کیجئے اور ڈاکٹروں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیجئے۔ ناظرین، آج سے اگر کچھ زمانہ پہلے دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل ہے اور ہمیں یہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ دوسرا، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں کی اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضائیں عام ہوں، تو ایسے وقت میں آج کا یہ افضل پانی والا عمل شفا ہے، دوا ہے، دعا ہے، غذا ہے، حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، مدد بھی ہے، راحت بھی ہے، پھر اس پانی میں سکون بھی ہے، چین اور راحت بھی ہے۔ تو آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اس پانی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے صرف یہ دم کیا ہوا پانی 7 دنوں تک پینا ہے۔ انشاءاللہ یقین مانیے کہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے، اور زندگی بھر کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آج کا یہ خصوصی وظیفہ لا علاج امراض کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ ناظرین، اس پانی والے عمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن وہ بتانے سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ہفتہ وار محفل میں الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروائی گئی ہے، جنہوں نے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر کہا تھا کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ مزید جو بہن بھائی چاہیں کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے، کیونکہ جب کئی سارے لوگ ایک ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہے کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا فتنہ فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ تمام طرح کی لڑائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، تمام بیماریوں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں تو آپ کے گھر پر اگر جادو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، پانی پر دم کر کے اپنی اولاد کو وہ پانی پلا دیجئے، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے تو یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب بارش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ یہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول ہونا، جو کہ انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی زندگی اور بقا کا اہم حصہ ہے، اور بارش کے قطرے قطرے میں رب کریم نے ایسی شفا اور ایسی عنایات و برکات چھپا رکھی ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بجائے ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے ابا جان چھت پر بارش کے دوران بڑے بڑے برتن رکھ دیا کرتے ہیں اور اس پانی کو اکٹھا کر کے پھر کھانے پینے کے پانی میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک خاص عمل کروا کر لوگوں کو یہ پانی استعمال بھی کرواتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا اس فیض عام سے بھرپور مستفید ہو اور لوگ اسے اکٹھا کر کے سارا سال شفائے خزانہ سے بیماریاں دور اور تندرست چاق و چوبند زندگی کا آغاز کریں۔ ناظرین، بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، یہ برکت اور عافیت کے خزانے ہیں، عطاؤں اور رحمتوں کے خزانے ہیں، فضل و کرم کے خزانے ہیں۔
ہم تو بھولے ہی رہ گئے، اور ایسا بھولے کہ بھولنا ہی بھلا، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس بارش کے پانی کو پرنالوں سے گزار کر نالوں میں پہنچا رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہی ہمیں ملتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ناظرین، افسوس کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے، اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، دو نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، پہلی صحت اور دوسری فراغت۔ اور ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جن دو نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جبکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام کو چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسری چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ اور ناظرین، صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے اور پھر بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ اور ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا،
میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے کہ جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت یعنی صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں، تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اس سے شفا بھی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بیماری کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پر قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹروں کے مشورے سے ضرور دوا لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، حقیقی شفا صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف چٹکیوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ تو دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ناظرین، بیماری ایک بلا کی صورت میں ہی نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو، جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ صورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو انشاءاللہ بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان فرمائیے۔ بیماری بھگانے والی یہ صورتیں فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں تو زیادہ موزوں ہے۔ بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں، جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔
اور ان میں سے یہ دو صورتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ اس بیماری سے نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھے۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار یعنی 5 بار اگر پڑھنا چاہے تو 5 بار، اسی طرح 7 بار پڑھنا چاہے تو 7 بار۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ کامل یقین رکھ کر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص بتلائی گئی تعداد میں پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی رضا پر منحصر ہے اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کی امید کے طور پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور یہ جادو کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ تو بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے اوقات میں سورۃ الفاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بھی بہت گہرا ہے اور اللہ کی ذات سے شفا کی امید بھی بڑھتی ہے۔ صحیح تلفظ کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو سورۃ الاخلاص کا پڑھنا ناظرین دل کے سکون کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا کے لیے روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو محترم ناظرین، ان دونوں صورتوں کا عمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، یہ عمل ان سب کے لیے عجیب کمال کی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح اس عمل کو پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو دوسرے پانی میں مکس کر دیں، جس پانی میں سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں۔ جیسے جیسے سارے گھر والے یہ پانی پیتے جائیں گے، آپ کے گھر کی ساری لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ گھر والے ایک دوسرے سے پیار محبت بھی کرنے لگیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں تو پینے میں بارش کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی بارش کا ماحول دیکھتے ہیں، پانی کے بڑے بڑے پتیلے رکھ دیتے ہیں اور بوتلوں میں بھر کر محفوظ کر لیتے ہیں اور ضرورت کے وقت روزانہ کے پانی میں ملا کر پیتے رہتے ہیں تاکہ وہ فرشتوں کی روحانیت، وہ معصومیت، وہ ہمارے اندر آ جائے اور اس قدرتی اور آلودگی سے پاک پانی سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ میں بارش کے پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہوں جس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کھیتی میں ضروری نہیں کہ یہی والی کھیتیاں سبزہ یا فصلیں آئیں، بلکہ اس کے اندر ایسے انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بارش کا پانی برسے اور ہم محروم رہ جائیں، یہ آپ کی غفلت اور غلطی نہیں بلکہ یہ میری غفلت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیے کہ اب آپ لوگوں کو اس کے مختصر فوائد بتا دیے ہیں۔ کسی بھی قسم کا عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، یہ بارش کا پانی ایسی ہر تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں پھر عرض کرتا چلوں کہ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔